بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی طرف سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ مکہ میں ان مسلمان مردوں اور عورتوں کے پاس جائیں جو وہاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں فتح کی خوشخبری سنائیں اور یہ خبر دیں کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ مکہ میں اپنے دین کو سربلند فرمائیں گے، یہاں تک کہ وہاں کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ غرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عثمان مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے سیدنا عثمان نے ابان بن سعید کی پناہ لی، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ابان بن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ منظور کر لی۔ انہوں نے حضرت عثمان کو اپنے آگے کر لیا، خود ان کے پیچھے چلے تاکہ لوگ جان لے یہ ان کی پناہ میں ہیں۔ اس طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ تک پہنچے، انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ جواب میں قریش نے کہا، محمد ہماری مرضی کے خلاف کبھی مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، ہاں تم چاہو تو بیت اللہ کا طواف کر لو۔ اس پر حضرت عثمان نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے بغیر طواف کر لوں؟ قریش نے بات چیت کے سلسلے میں حضرت عثمان کو 3 دن تک روکے رکھا۔ ایسے میں کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ قریش نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ ہو کر ارشاد فرمایا، اب ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک دشمن سے جنگ نہیں کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے مسلمانوں سے بیعت لینے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت عمر نے پکار کر بیعت کا اعلان کیا۔ اس اعلان پر سب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے حضور سے ان باتوں پر بیعت کی، کسی حالات میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، فتح حاصل کریں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ بیعت موت پر بیعت تھی۔ اس بیعت کی خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت کی اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی طرف سے میں خود بیعت کرتا ہوں۔ پھر 1400 صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری باری بیعت کی۔ بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا، وہ زندہ سلامت ہیں۔ اس بیعت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، اے پیغمبر آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور جو سچائی اور خلوص ان کے دلوں میں تھا اس نے وہ معلوم کر لیا، تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ ادھر قریش کو جب موت کی اس بیعت کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ ان کے عقل مند لوگوں نے مشورہ دیا کہ صلح کر لینا مناسب ہوگا اور صلح اس شرط پر کر لی جائے کہ مسلمان اس سال تو واپس لوٹ جائیں، آئندہ سال آ جائیں اور 3 دن تک مکہ میں ٹھہر کر عمرہ کریں۔ جب یہ مشورہ طے پا گیا تو انہوں نے بات چیت کرنے کے لیے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ سہیل آپ کے سامنے پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بات چیت شروع ہوئی۔ سہیل نے بہت بات لمبی کی، آخر صلح کی بات چیت طے ہو گئی۔ دونوں فریق اس بات پر راضی تھے کہ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے بلکہ صلح کر لی جائے۔ صلح کی بات شرائط بظاہر بہت سخت تھی۔ اس معاہدے میں یہ شرائط لکھی گئی، 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں کی جائے گی۔ جو مسلمان اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اللہ کے رسول اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ کوئی علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہو اور وہ بھاگ کر قریش کے پاس آ جائے تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے۔ کوئی شخص یا کوئی خاندان یا کوئی قبیلہ اگر مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور جو شخص یا خاندان یا قبیلہ قریش کا حلیف بننا چاہے تو وہ ان کا حلیف بن سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، البتہ آئندہ سال 3 دن کے لیے قریش مکہ کو خالی کر دیں گے، لہٰذا مسلمان یہاں غیر مسلح حالت میں آ کر ٹھہر سکتے ہیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ یہ شرائط بظاہر قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف تھی، اس لیے صحابہ کرام کو ناگواری بھی گزری، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ناگواری محسوس کی۔ وہ سیدھے حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور بولے، ابوبکر کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟
حضرت ابو بکر نے فرمایا بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر فاروق اعظم بولے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا بالکل ہم مسلمان ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کیا وہ لوگ مشرک نہیں ہیں؟ ابو بکر نے بولے حضرت ابو بکر بے شک وہ مشرک ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب پھر ہم ایسی شرائط کیوں قبول کریں جن سے مسلمان نیچے ہوتے ہیں؟ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی خوب جواب دیا اور فرمایا اے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے احکامات اور فیصلوں پر سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اے عمر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اے عمر میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اس وقت جو باتیں کی تھی اگرچہ وہ اس تمنا میں تھی کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔